ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہو، بھوکا ہو، غریب ہو، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس یا بھی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ پر میں یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ پر میں کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، کیونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگا حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگا حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہے وہ سر جھکا کے جیتی ہے، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہے وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں شفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں۔ تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والوں، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا، سلمان منا اہل البیت۔ فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ احنت چھوڑ دے، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ کون کے حبشی تھے؟ رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں، ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے، میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا اور میں زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے،
ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑے تھے, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا. دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کیا دیا ہوتا؟ فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. صدر جانسن ہے, ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان, تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا, بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں, ترجمان کے ذریعے بات ہو, رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں, دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا, چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی, یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے, چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا, مہینہ میں نے رکھا, بڑی خدمت کی, وہ مطالبہ کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب, میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا, جنہوں ویک کے ڈردی آنکھیاں نے, جنہوں ویک کے ٹھرتا سینہ ہے, اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو بینا ہے نا, آنکھ نیچی کرو, جھکا لو شرم سے. اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر, عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر, عورت کو, اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں, بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے, فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے, احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے, غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے. یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ملت کے جوان یاد رکھ, اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں, بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے. شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے, جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے, پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے, ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو, اگر دونوں نیک ہو, تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں, تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں بباندے دہل کہتا ہوں, ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہے. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے
کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو، اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہے، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے، ورنہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے۔ میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ملت کا جوان اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے۔ اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث سنانے لگا، وہ حدیث ہے، حدیث رسول ہے۔ جوان خاص کر کے ذرا میری بات میں توجہ کرے، اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی، حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا۔ حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ، بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، ملا جلال الدین رومی ایک، امام غزالی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تین، بزرگ متفق کا طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر عریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو، یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے، ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے، ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پانچواں بے حیائی عریانی فحاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب قریب رہتا ہوں، ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں، یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے۔ میں نے ارادہ کیا، تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا۔ 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے، ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے، چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چھم چھم، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے، تیری ملت کا جوان، اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تجھ تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا،
ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون، کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کی عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست، ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے، کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ڈٹ جاتا ہے ملت کے جوان، تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے، تجھے واپس آنا ہے، اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے، اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے۔ تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے، اب ہم تجھے وہ والا جوان سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے۔ تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، یہی گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے، ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے، وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے۔ جوان آدمی کبارا عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے کھیڈا پول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو، میں او دی یاد وچ روندیا۔ کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی، میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں ہی گھومتا رہا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات، دبئی کی بات، شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے۔ دوستو، ملت کا جان لوٹ سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے۔ خدا را ماں باپ بھی سوچیں، ماں باپ بھی توجہ کریں۔ میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے یہاں نوجوانوں کو کام کرتے دیکھا، اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے۔ یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے، یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے، یہ میرے جیسے فقیر، غریب، لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں، یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ کام نہیں کرتے، لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے۔ میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے، خود مسجد تک پہنچائے۔ میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے۔ میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے، میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا، یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چنتا، یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چنتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا، یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے، یہ بڑا ستھرا ہے۔ اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے، شرابی نہیں ہونے دیں گے، فحاشی نہیں کرنے دیں گے، ریانی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے، ہم اسے کھڑا کریں گے، حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے، زید بن حارثہ کی بات کریں گے، سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے۔ ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے، یہ چھوکرے کیا کریں گے؟ کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی۔ فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کے قد چھوٹے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جاؤ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ، ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ۔ کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہے، کا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے۔ کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ بابو میں باری کو۔ کہا دیکھ نہیں لینا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا نہیں، ملت میں جب تک محفوظ اور معاد رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا، نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جوان کرنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے۔
میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے، کہتا وہ دوڑتے گئے دوڑتے عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے مینوں کھیڈا بھول گیا میں کچل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے ہوئی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں. کہتے ہیں دوڑے گئے، تلواریں چمکاتے گئے، ابو جہل کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے. کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے. کہنے لگے سونیا تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے، حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا سونیا میں نے مارا ہے، بڑا کہتا میں نے مارا ہے. فرمایا نہیں، دونوں تلواریں دکھاؤ، دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا. فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں، تم دونوں نے مارا ہے. جب تم دونوں نے مارا ہے میری ملت کا جوان اٹھے گا، یہ انقلاب برپا کرے گا. کوئی اس کا قد نہ دیکھے، کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے. یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا، یہ چھوٹی سی برادری سے اٹھے گا، یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا، حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا. نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ، نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ. نعرہ رسالت یہ پہلا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا، اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے. ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا. ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے انشاءاللہ، جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے اور انشاءاللہ آپ بوڑھی داڑیاں نہیں رکھیں گے. اب چروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں. ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمعے میں بھی، اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچے، جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں. ہاتھ عقیدے کا سچا ہو، عمل کا پختہ ہو. آپ جائیں درد کی بات سنیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں. میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں. جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے. جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے. وہ حضرات پھیلنے. اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ. آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا. لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ہر گند نکال دینا ہے. اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، سوانے کو، ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے، لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے. ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت، بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا. اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا. صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما ھذہ الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر.
حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہو، وہ بڑا خوبصورت ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائشوں، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تم مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری۔ اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے، تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بولے بالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں، بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے، تھوڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بازار دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے،
یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے، کلمۃ الحق عند السلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے ہیں تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا۔ فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیویاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا۔
لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آگ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب آج آ کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے حوض سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت، یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش۔ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں، ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی ماننی جائے گی۔ بہرحال آمدامبر سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے، اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجے ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے، جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ حال ہی کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ، وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگی، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے، او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کرے، یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اہل طریقت کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا، بتایا تو اس سے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو۔ تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، اس سے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کو شکر بجا لانے لگے، نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچلاہٹ ہوتی ہے، بھن بناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی، جناب سارا رشک کرنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس
بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ ان کے مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بڑھ رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بڑھ رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو بھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو بھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہے تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا، یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بہن اور بیٹی کو، بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعي، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کرے، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی کرے۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یا تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار، شیطان نے آ کے بتا لفظ کیا ہے، کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟
کہا دوست کی دعوت میں، تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں. شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کی رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی. اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے یہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ. اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی. اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا. سارا ہی جائز گھر رکھنا، سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں. اور خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے. لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں، ربیع الاول بھی جائز ہے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارہ اور جناب حاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کروں؟ اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے، 5 کے 5. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہے جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہے جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائی تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی. اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، لوٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی. حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر
سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے، تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان، تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی، اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا، جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہے، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں، یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی ہے۔ ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہو، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا، حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائے، ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ تھوڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، اور اس طرح کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائے بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دی، پیسے دے دی، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ روئے پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز، اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔
ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنتی ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائے اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو. اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا. یہاں بھی وہاں بھی زندہ ہے. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، اور قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے راستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں. خوبصورت